ناظرین، مظلوموں کی بددعا رنگ لائی، اسرائیل میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ صہیونی ریاست پر ایسا زوردار حملہ کیا گیا کہ نیتن یاہو اور ان کے حواریوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ حماس اور حوثیوں کے درمیان اتحاد ہو گیا، دونوں نے مل کر غزہ پر دہشت گردی کا جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کرنے کے بعد پہلا صہیونی ریاست پر باضابطہ حملہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے صہیونی دارالحکومت تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اس حملے نے اسرائیلی حکومت کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ابھی تک حماس کی عسکری قوت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اگر اتنے طویل عرصے تک جنگ لڑنے اور غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے بعد بھی حماس تل ابیب پر میزائل حملے کرنے کی پوزیشن میں ہے تو یہ سراسر اسرائیل کی شکست ہے۔ حماس نے تل ابیب پر اس حملے کے بعد کہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی معاہدے کے خاتمے اور غزہ میں لڑائی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ٹرمپ کی آشیرواد کے بعد ہی نیتن یاہو اینڈ کمپنی نے دوبارہ غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل داغے۔ حوثیوں کے حملے کے بعد حیفا شہر میں سائرن بج اٹھے اور لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی دہشت گردی کا جواب اسرائیل میں دیں گے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی فرمائش پر ہی ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر ہائپر سونک میزائل فائر کیے گئے۔ ان میزائلوں کے بارے میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ یمن کے حوثیوں نے جو میزائل داغے وہ ایرانی ساختہ ہیں، اور اب حوثیوں کے اس حملے کو جواز بنا کر صہیونی حکومت نے ایران پر جلگار کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کر لی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل صرف وقت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی اسے حالات سازگار دکھائی دیے وہ ایران پر چڑھ دوڑے گا۔ ایرانی قیادت کو بھی اندازہ ہے کہ صہیونی ریاست میں اس پر جلگار کی نہ صرف منصوبہ بندی کر رہی ہے بلکہ وہ حملے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کی سرپرستی کرنے والے امریکہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملے کی غلطی کی تو اسرائیل کا ناپاک وجود ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ناظرین، پہلے ہم بات کرتے ہیں حماس کی القسام بریگیڈ کے ایکشن کی، جس نے ایک بار پھر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ القسام بریگیڈ کی جاری بیان میں کہا گیا اس نے تل ابیب پر درجنوں میزائل داغے جنہوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ نہتے مظلوم اور بے گناہ فلسطینیوں پر صہیونی فوج کے تابڑتوڑ حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس میزائل حملے کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور بن گوریان ہوائی اڈے پر پروازوں کو معطل کرنا پڑا۔ القسام بریگیڈ کا یہ حملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حماس نے صہیونی دشمن کو پیغام دیا کہ اس کی عسکری قوت اب بھی باقی ہے۔ نیتن یاہو اور ان کے حواریوں کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ہم نے حماس کا صفایا کر دیا ہے، وہ سراسر غلط اور بے بنیاد تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے اپنے حملوں کا جواز بتاتے ہوئے نرالی منطق گڑھی۔ انہوں نے کہا ہم نے غزہ میں فضائی، زمینی اور سمندری حملے تیز اس لیے کر دیے تاکہ حماس پر بقیہ قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور شہریوں کا غزہ کے جنوب کی طرف انخلاء یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حماس نے تو یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے۔ وہ پہلے دن سے یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بدلے میں حماس کی شرائط پر فلسطینی قیدیوں کو چھوڑنے پر نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ البتہ حماس نے غزہ چھوڑنے یا لوگوں کو جنوب کی طرف منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، جس پر اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ حماس یرغمالیوں کی رہائی میں جتنی تاخیر کرے گی اتنا زیادہ علاقہ وہ کھوتے چلے جائیں گے۔ اب حماس غزہ کی پٹی کا کنٹرول کھوتا ہے یا صہیونی ریاست کو مزید جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو یہ تو آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو جائے گا۔ دوستو، ایک طرف حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی دارالحکومت کو نشانہ بنایا، وہیں یمن کے حوثیوں نے مظلوم فلسطینیوں نے یکجہتی کے لیے حیفا کے علاقے میں قائم بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا۔ اس حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یمن کے فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے تصدیق کی کہ ان کے میزائل یونٹ نے بن گوریان ہوائی اڈے پر فلسطین 2 نوعیت کے سپرسونک بلاسٹک میزائل سے کامیاب حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے چند گھنٹے پہلے جو دارالحکومت صنعاء اور دیگر صوبوں میں ہماری تنصیبات اور غیر فوجی مراکز پر حملے کیے، ہم نے ان کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے۔ ویسے یمن نے امریکیوں کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے۔ انہیں اندازہ ہے کہ امریکہ کی یہودی لابی کتنی بااثر ہے
اب جب حوثیوں کی جانب سے براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ امریکہ کی صہیونی لابی ٹرمپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ یمن کے معاملے پر ہاتھ ہولا رکھیں، ورنہ جس طرح حوثیوں نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین کو ناکارہ بنایا ہے، اگر کوئی اور ملک اس کی جگہ ہوتا تو ٹرمپ بمباری کر کے اس کا حشر نشر کروا دیتا۔ لیکن حوثیوں کے معاملے پر امریکی صدر فی الحال مٹی پاؤ پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب یمن کے حوثی اسرائیل پر حملے کی صورت میں دیں گے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ گزشتہ روز امریکہ نے حوثیوں کے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی اور فضائی حملے کیے۔ جمعہ کو امریکی فضائیہ نے بم برسائے، کریمن کے صوبے الحدیدہ کو زوردار دھماکوں سے لرزا دیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے الحدیدہ کے جنوب میں الفازا کے علاقے میں 6 فضائی حملے کیے۔ یہ علاقہ چونکہ بحیرہ احمر کے ساتھ ہی واقع ہے، لہٰذا اس کی اپنی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ اس علاقے میں حوثیوں کے ہتھیاروں کے گودام اور عسکری ٹھکانے ہیں، جہاں سے سمندر کی سمت راکٹ اور میزائل داغے جاتے ہیں، اور اسی لیے امریکہ نے یہاں بمباری کی تاکہ حوثیوں کی عسکری قوت کو نقصان پہنچا سکے، جبکہ امریکہ نے میزائل داغنے کے لانچنگ پیڈ بھی تباہ کر دیے۔ امریکی فورسز نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کی تصویریں بھی جاری کر دیں، جس میں بتایا گیا کہ امریکی فورسز نے یمن میں 6 مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے امریکی حملوں میں اپنے کمانڈر سمیت 16 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اور حوثیوں کے درمیان اب تک کی کشیدگی میں امریکہ نے براہ راست پہلی مرتبہ یمن کی فوج پر حملہ کیا اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق حوثیوں کے 16 جنگجو افسران کی لاشوں کی تدفین کر دی گئی، جبکہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹرکوم، انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر امریکی لڑاکا طیاروں کے نئے ویڈیو کلپ پوسٹ کیے ہیں۔ ان ویڈیوز میں امریکی لڑاکا طیاروں کو یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملوں کے لیے روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ یمنی فوجی کس علاقے میں مارے گئے ہیں، لیکن عالمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ الحدیدہ، سعدہ یا پھر دارالحکومت صنعاء میں کی گئی بمباری میں یہ اموات ہوئی ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں حوثیوں کے بڑے بڑے اسلحے کے گودام اور ڈمپنگ پوائنٹس ہیں، جن کی حفاظت کے لیے وہاں بڑی تعداد میں فوجی تعینات کیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج نے 15 مارچ سے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر شدید حملے شروع کیے تھے۔ حوثیوں نے امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا اور چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کو بھی سرپرائز دیا۔ صہیونی حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ حوثیوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا جدید میزائل ہیں جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی جارحیت کے سامنے نہ صرف مزاحمت کر رہے ہیں بلکہ منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ دوستو، یمن کے براہ راست اسرائیل پر حملے نے نہ صرف حماس کو مضبوط کیا ہے بلکہ نیتن یاہو کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے اور بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے حوثیوں کے حملوں کو جواز بنا کر ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو صہیونی ریاست کو ناکوں چنے چبوا دیں گے، کیونکہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ ایران ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ اگر اسرائیل نے مس ایڈونچر کیا تو ممکنہ طور پر ایران رد عمل میں اسرائیل پر جوہری حملہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کا اللہ ہی حافظ۔